أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. خداوند عالم نے پیغمبر گرامی اسلام کے قرابتداروں کی مودت کو فریضہ قرار دیا ہے. بے شک اس آیت مودت کے شان نزول میں یہ عامہ اور خاصہ مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ کچھ مسلمانوں نے درہم و دینار کی صورت میں چاہا کہ سرکار کو تبلیغ دین پر کچھ اجر دیا جائے. سرکار نے سکوت اختیار فرمایا. اللہ رب العزت نے اس آیت مودت کو نازل فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعض مفسرین نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ گزشتہ انبیاء وہ تو یہ کہتے تھے کہ ان اجر یا الا علی اللہ، میرا اجر خدا کے ذمے ہے. اور بات ہے بھی ٹھیک ہی، دین اللہ کا پہنچانا ہے تو اجر اللہ سے لینا ہے. تو گزشتہ انبیاء لوگوں سے اجر نہیں مانگتے، اور جو سید الانبیاء ہیں وہ کیسے لوگوں سے اجر مانگ سکتے ہیں؟ تو سامعین گرامی، اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو اس اعتراض کا جواب واضح ہے. قل لا اسألکم علیہ، یہ قل صیغہ امر ہے. محبوب آپ کہہ دیجئے. اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم نے جو اجر مانگا ہے وہ اپنی مرضی سے تھوڑی مانگا ہے، وہ رب کے حکم سے مانگا. سبحان اللہ. ایک بات تو یہ، اور دوسری بات، سرکار نے اجر میں کیا مانگا؟ کوئی درہم دینار تو نہیں مانگا، قرابت داروں کی مودت مانگی. اور اسی قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یہ یار آواز کیوں آ رہی ہے؟ ذرا سپیکر والا ٹھیک کرے. اسی قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یہ آیت موجود ہے، ما سألتکم من اجر فہو لکم. میرا محبوب ان لوگوں سے یہ بھی کہہ دو کہ میں نے تم سے جو اجر مانگا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں مانگا، تمہارے ہی فائدے کے لیے. کیا بات کیا بات. کسی کے خلوص میں شک تو تب کیا جائے
کہ اگر کسی اجر کا فائدہ نبی کریم کی ذات کو ہو رہا ہو، سرکار نے تو وہ اجر مانگا ہے جس کا فائدہ اجر ادا کرنے والوں کو ہونا۔ سرکار کی حدیث مبارک ہے کہ میرے اہل بیت کی محبت 7 ہولناک اور خوفناک ترین جو مقامات ہوں گے وہاں پہ میرے اہل بیت کی محبت فائدہ پہنچا۔ اور مومنین کرام چند چیزیں ہیں۔ اچھا، اس آیت مودت یہ مکمل آیت نہیں ہے، یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ اگلا حصہ یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے جو شخص بھی یہ نیکی کسب کرے گا، نیکی کمائے گا، کون سی نیکی؟ فی القربا سے مودت والا، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کی نیکیوں میں اور حسن پیدا کریں، حسن بڑھا دیں۔ اس لیے سرکار کی حدیث ہے ان حبنا اہل البیت یکفر الذنوب و یضاعف الحسنات، میرے اہل بیت کی محبت گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، برائے خوشنود نزد لہو فیہا حسنا، ہم اضافہ کر دیں گے ان کی نیکیوں میں اور حسن بڑھا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اختتام آیت پہ کیا فرمایا؟ ان اللہ غفور شکور۔ میں نے نا سپیکر کی ذرا گونج وہ سی ٹی سی آ رہی تھی، اس کا منع کیا تھا، تھوڑی سی آواز کھول دیں۔ ان اللہ غفور شکور، یہ اختتام آیت ہے۔ اچھا، یہ قرآن پاک کے لفظوں کی جو ترتیب ہے ان میں بھی بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ اب اس آیت کی ترتیب کو ذرا دیکھیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ پہلے آیا ہے ان اللہ غفور شکور، یہ اختتام آیت پر آیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ بہت بڑا بخشنے والا ہے اور وہ شکور ہے، قدردان ہے، لیکن یاد رکھو ہر کسی کے لیے نہیں، پہلے فی القربا سے مودت والا اجر ادا کرو گے پھر اللہ کو غفور بھی پاؤ گے اور شکور بھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، برائے خوشنود یہ 14 معصومین علیہم السلام بلند کر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جو یہ فریضہ ادا کرے گا، جو یہ اجر رسالت ادا کرے گا، وہ اللہ کو غفور بھی پائے گا، وہ اللہ کو شکور بھی پائے گا۔ یار دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ سورہ مبارکہ دہر میں جو اہل بیت رسول کی عظمت کا قصیدہ ہے، اللہ پاک نے وہاں فرمایا ہے سعیکم مشکورا، اے اہل بیت رسول تمہاری اس سعی اور کوشش پر میں اللہ تمہارا شکر گزار ہوں، تمہاری یہ سعی مشکور ہے، یا پھر اللہ رب العزت ان کا قدردان بن رہا ہے جو آل محمد سے مودت کرنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، وہ خدا کو شکور پائیں۔ بے شک بے شک۔ محبت اور مودت چند چیزیں ہیں جن میں خداوند عالم نے آل پیغمبر کو پیغمبر کے ساتھ شریک بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان میں پہلی چیز یہ محبت اور مودت ہے۔ کیا بات، رسول اللہ سے مودت محبت واجب ہے، بے شک، اور پیغمبر کی آل سے بھی محبت اور مودت واجب ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سورہ مبارکہ توبہ میں بھی آیت ہے اور سرکار کی متفق علیہ حدیث بھی ہے، لا یکون المومن مومنا حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، کوئی بندہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنی ہر محبوب شے سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ سبحان اللہ، رحم اللہ والدہ۔ اور سورہ مبارکہ توبہ میں جو آیت آتی ہے اس میں تو 8 چیزیں رب نے گنوائی۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر
تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہاری یہ مساکن، گھر، کوٹھیاں، اور تمہارا کاروبار، بزنس، ہاں جی 8 چیزیں رب نے گنوائی ہیں۔ ان ساری چیزوں سے، وہ در حقیقت 8 چیزیں وہ ہیں جو دنیا میں عموماً لوگوں کی محبت کا محور اور مرکز ہوتی ہیں۔ فرماتا ہے رب اگر ان 8 چیزوں سے زیادہ میرے محبوب سے مودت اور محبت نہیں ہے تو تم فاسق ہو۔ لہٰذا رسول اللہ سے محبت واجب ہے، اور آیت مودت کی روشنی میں پیغمبر کے قرابت داروں سے بھی مودت واجب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راولپنڈی اسلام آباد کے غیور علم دوست مومنین، اس حدیث کا کتنا آپ لطف لیں گے۔ نبی کریم سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ اپنی محبت کی کوئی علامت اور نشانی بیان کر دیں جس سے ہمارے دلوں کو یہ اطمینان ہو جائے کہ ہم واقعاً رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ جب سائل نے یہ سوال کیا تو آقا امیر المومنین علیہ السلام پاس تشریف فرما تھے۔ نبی کریم نے مولا امیر علیہ السلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میری محبت کی نشانی میرے بھائی علی کی محبت ہے۔ کیا بات، کیا کہنا۔ علی سے محبت ہی مجھ سے محبت۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث مبارک جو پڑھنے لگا ہوں یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ فرمایا یا علی کاذب من زعم انہ یحبنی ویبغضک، یا علی جھوٹ بولتا ہے وہ شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور تجھ سے بغض رکھتا ہے۔ آل رسول کی محبت ہی رسول سے محبت بے کی۔ شک، بے شک۔ یا علی، یہ نص صریح ہے، یا علی من احبک فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ اور حدیث قصہ لکھی ہوئی ہے ہر مومن کے دل پر لکھی ہوئی ہے۔ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، جی خاصتی و حامتی، لہمہم لہمی دمہم دمی، یولمونی یحزنونی، انا محب لمن احبہم، انا حرب لمن حاربہم، انا سلم لمن سالم۔ پیغمبر کی اہل بیت سے محبت کے بغیر پیغمبر سے محبت کا دعویٰ جھوٹا۔ کیا کہنے، جیے آپ۔ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ ان سے۔ واہ واہ، کیا بات۔ محبت، خداوند عالم نے آل رسول کی محبت کو فریضہ قرار دیا۔ بے شک، وہ امام شافعی کی مشہور ربائی آپ نے ہزاروں بار سنی ہے، وہ اسی آیت مودت کی طرف اشارہ ہے۔ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت رسول اللہ نے آپ کی محبت کو قرآن میں واجب قرار دیا، واہ واہ واہ۔ اور اہل بیت رسول آپ کی عزت و مرتبت کے لیے اتنی ساری بات کافی ہے۔ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز میں آپ پہ درود نہیں پڑھتا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں۔ اللہ، تو مودت ایک شے ہے۔ بے شک۔ دوسری چیز جس میں آل کو اللہ نے پیغمبر کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے وہ درود و سلام ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جب آیت صلوات نازل ہوئی، سبحان حدیث کا ذمہ دار ہوں، پوچھا یا رسول اللہ کیسے درود پڑھا جائے آپ کی ذات پر؟ تو یہی درود جو آپ پڑھتے ہیں نبی کریم نے اسی درود کا پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہم صلی محمد واجب۔ اور الحمدللہ شیعیان اہل بیت محمد والے محمد پر جو درود پاک ہے، جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہی مجلس میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، وہی گھر میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، وہی ہر حال میں کیا بات، کیا بات۔ مسلمانوں کا نماز والا درود اور ہے، نماز کے علاوہ والا درود اور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہے۔ اچھا، نماز کے علاوہ والا درود بھی 2 طبقے ہیں نا۔
ایک طبقہ ہے کہ نماز کے علاوہ والے درود میں آل کا بھی ذکر نہیں کرتے، صرف صلی اللہ علیہ وسلم بس، آل کا بھی تذکرہ نہیں۔ اور ایک طبقہ ہے جو نماز کے علاوہ والا درود ہے اس میں آل ہی و اصحابی و ازواج ہی تک کام چلتا ہے۔ یار بات دیکھو، اصل درود وہی ہے جو نماز میں ہے۔ جی عقیدت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہر کسی کو درود میں شامل کیا جائے۔ کیا بات، میں لمبی چوڑی بحث نہیں کرتا، ایک فرق بتا دیتا ہوں۔ آل اصحاب محترم ہیں، بے شک، اصحاب ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھ کا سرما۔ بے شک، بے شک، جی اس سے بڑی عقیدت اور کیا ہوگی؟ واہ واہ، بے شک، لیکن یاد رکھیے ایک فرق یہ ہے، آل میں اور اصحاب میں فرق یہ، آل پر نماز میں درود نہیں پڑھو گے تو نماز باطل ہو جائے گی، اصحاب پر پڑھو گے تو باطل ہو جائے گی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ تو آل اور سرکار کی پھر یہ حدیث، اگر یہ محدثین اہل سنت نے اس حدیث کو نہ لکھا ہو تو میں مجرم ہوں۔ خود نبی کریم نے فرمایا لا تصلوا علیہ صلاۃ البتراء، اللہ، مجھ پر دم کٹا درود نہ پڑھنا، نہ بھیجو، دم بریدہ درود، نہ بھیجو، بترا ابتر کا مؤنث ہے، عربی گرامر کے روح سے مذکر ابتر، بترا مؤنث، درود صلاۃ بترا مجھ پہ نہ پڑھو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وما ہی صلاۃ البتراء، یہ دم کٹا درود کیا ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا مجھ پر پڑھا جائے میری آل پر نہ پڑھا۔ خداوند عالم وہ درود قبول ہی نہیں کرتا، صرف پیغمبر پر رک جائے انسان اور آل پیغمبر کو اس میں شامل نہ کرے۔ صلوات پڑھ دو محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اور تیسری جو چیز ہے جس میں اللہ رب العزت نے آل کو رسول اللہ کے ساتھ شامل کیا وہ مقام اور منزلت طہارت ہے۔ جو مقام طہارت اللہ اکبر، اللہ، رسول اللہ کا ہے وہی آل رسول۔ بے شک، بے شک، بے شک، زیر قصہ چار ہستیوں کو پیغمبر نے لے کے دعا کی اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، جبرائیل آیت لے کے آگے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ توجہ ہوگی حضرات؟ اچھا قرآن پاک میں دو آیات تطہیر ہیں، ایک آیت تطہیر بیت کے لیے، ایک آیت تطہیر اہل بیت کے لیے۔ واہ 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 واہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ سبحان اللہ، اے ابراہیم، اے اسماعیل، میرے گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ بیت کی طہارت کی ذمہ داری اللہ نے انبیاء کے حوالے کی، لیکن اہل بیت کی طہارت کی ذمہ داری خود اللہ نے اپنے ذمہ داری۔ انما یرید اللہ چاہتا ہے، اور اسی ذمہ داری کے اختلاف سے نتیجہ مختلف ہو گیا۔ جس بیت کی ذمہ داری انبیاء کے سپرد تھی وہاں تو کسی زمانے میں لوگ بت رکھنے پر قادر ہو گئے، بتوں کا رجس آ گیا خانہ کعبہ میں، لیکن جس اہل بیت کی طہارت کی ذمہ داری رب نے لی، لوگوں نے قتل کیا، آل محمد کے دامن پہ کوئی دھبا نہیں دکھا۔
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. صلوات پڑھ دیں محمد اور جس طرح قرآن پاک کی بعض آیات بعض ناموں سے شہرت رکھتی ہیں، آیت تطہیر، آیت مباہلہ، آیت مودت، آیت نجوہ، آیت ولایت، اسی طرح نبی کریم کی بعض احادیث بعض ناموں سے شہرت رکھتی ہیں. مثلا حدیث ثقلین، مثلا حدیث غدیر، مثلا حدیث قرطاس، مثلا حدیث سفینہ وغیرہ وغیرہ. ایک حدیث ہے سرکار کی جو حدیث سد ابواب کے نام سے شہرت رکھتی ہے. سد ابواب، ابواب دروازے، صد بند کرنا، دروازوں کو بند کرنے والی حدیث. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، متفق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات سارے بولے جب ہجرت فرمائی، یثرب تشریف لے گئے، مسجد نبوی کی جب بنیاد رکھی، نبی کریم نے خود اس مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا. اور مسجد نبوی کی تعمیر کے حوالے سے ایک حدیث بڑی خوبصورت ہے. صحابہ کرام اینٹیں، مٹی کی اس زمانے کی بڑی بڑی اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے. یہ بخاری مسلم میں بھی روایت ہے. جناب عمار یاسر ہر صحابی ایک ایک اینٹ اٹھا کے لاتا تھا. حضرت عمار یاسر دو اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے. دو اینٹیں آگے سرکار کے پاس رکھیں تو نبی کریم نے سر سے اور پشت سے خاک جھاڑی، یوں ہاتھ مارا. پھر نبی کریم نے جناب عمار سے دو باتیں کی جو تاریخ کا حدیث کا حصہ بن گئی. ہے اجازت میں وہ جناب عمار کے حوالے سے سرکار نے فرمایا، عمار، دو حدیثیں بہت خوبصورت. فرمایا، یا عمار اذا رأیت علیا قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ فاسلک مع علی ودع الناس. فرمایا عمار یاسر، اگر زندگی میں کبھی یہ دیکھنا ساری اولاد آدم ایک راستے پر ہو، علی تنہا دوسرے راستے پر ہو، عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا. اگلا جملہ بڑا خوبصورت فرمایا، عمار جو علی کی راہ پر چلتا ہے مولا علی نہ گمراہ ہونے دیتے نہ ہلاک ہونے دیتے. اور یہ تو بڑے بڑے لوگوں نے اعتراف کیا، علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. اور میں عرض کیا کرتا ہوں صرف ایک آدھ کو ہلاکت سے نہیں بچایا، علی نہ ہوتے ساری امت ہلاک ہو جاتی. اور دوسرا سرکار نے فرمایا، عمار، اور یہ ایک ایسی خبر دی کہ جس خبر کا مسلمانوں، دو خبریں تھیں پاک کی، دو خبریں تھیں جن کا علم غیب سے تعلق تھا اور مسلمانوں کو بے چینی سے جن کا انتظار تھا. ایک خبر تو تھی کہ ایک حرم پہ حوض کے کتے بھونکیں گے. جی، اس خبر کا بھی مسلمانوں کو انتظار رہا. نہ بندہ گھر سے نکلتا نہ کتے بھونکتے. سلوات پڑھ دو سارے. اور دوسرا عمار سے فرمایا، ستقتلک فئۃ باغیہ. اے عمار، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تدعوہم الی الجنہ ویدعوہم الی النار. تو ان لوگوں کو جنت کی دعوت دے گا اور وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے، اور ایک باغی گروہ کے ہاتھوں تم قتل کیے جاؤ گے. اچھا، خدا کے لیے مسلمانوں، مجھے دکھ ہوتا ہے، پیغمبر گرامی نے تو واضح کر دیا، رسول آتا ہی اسی لیے ہے کہ حق باطل کو جدا کر کے بیان کر دے. اب پیغمبر نے تو بتا دیا باغی کون ہے، تیرے دل سے باغی کی محبت نہ نکلے، رسول کیا کرے. صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات پہ. مسجد نبوی کی
بنیاد رکھی گئی۔ آپ حضرات جو مشرف ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں ایک پوری لائن ستونوں کی، اس کے اوپر سرے پہ سبز وہ ایسا ایک ربن سا بنا ہوا، اس پہ لکھا ہوا ہے حد مسجد النبی، یعنی نبی کریم کے زمانے کی مسجد یہاں تک تھی، وہ نشان لگا ہوا۔ اب تو بہت توسیع ہوگی، اب تو دنیا کہتی ہے کہ شاید سارا مدینہ اس زمانے کا مسجد میں شامل ہو۔ تو جب مسجد بنائی گئی تو اس کا نقشہ کچھ ایسا بنا کہ اطراف میں کچھ صحابہ نے گھر بنا لی، جیسے یہ آپ سمجھے بارگاہ ہے، کوئی ادھر سے گھر بنا لے، کوئی ادھر سے بنا لے، کوئی ادھر سے بنا لے۔ ان گھروں کے دو دروازے ہو گئے، ایک باہر سے گھر آنے کے لیے، ایک گھر سے مسجد میں آنے کے لیے ایک دروازہ انہوں نے رکھا۔ حضرت ابوبکر نے بنایا، حضرت عمر نے بنایا، حضرت عباس بن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا نے بنایا، ایک گھر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی بنایا۔ جو حضرات مشرف ہوئے میری بات کی تائید کرنا، یہ نظام قدرت ہے، باقی سب گھروں کے آثار مٹ گئے، علی و بطول کا گھر آج بھی مسجد کے اندر مسجد کا حصہ موجود ہے۔ جو حضرات مشرف ہوئے، اب جب یہ بن گئے گھر اطراف میں، اشارہ کر سکتا ہوں، تو اب ہوتا کیا تھا کہ جب چاہتے اور جس حالت میں چاہتے مسجد میں آ جاتے۔ اب جانتے ہیں مسجد نبوی مسجد الحرام کے بعد دوسری بافضیلت مسجد الحرام میں ایک رکعت نماز 1,00,000 رکعت نماز کے برابر ثواب رکھتی، اور مسجد نبوی میں ایک رکعت نماز 10,000 رکعت کے برابر ثواب رکھتی۔ گھر کا دروازہ کھولتے مسجد میں آ جاتے جس حالت میں چاہتے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات ناگوار گزری، خداوند عالم کی طرف سے پیغام آ گیا، میرے محبوب جتنے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں الا باب علی، ایک مولا علی کے دروازے کے سوا سب کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ اور جب بند کرنے کا حکم آیا تو ظاہر ناگواری تو ہونی تھی۔ حضرت عباس چچا سرکار کے اظہار کیے بغیر نہ رہ سکے، عرض کیا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ علی میرا بھتیجا ہے، اس کا دروازہ کھولا اور میرا دروازہ بھی بند کر دیا گیا۔ آقا نے فرمایا چچا جان، میں نے اپنی مرضی سے نہ کسی کا دروازہ بند کیا ہے اور نہ میں نے اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ کھولا رکھا ہے، جن کے بند کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ بند کر دیے، اور جس دروازہ کے کھلے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کھلا رکھا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ مولا علی کا دروازہ بند ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ یہ علم کا دروازہ ہے اور علم کے دروازے کبھی بند نہیں۔ اب آپ بتائیے، یہ جو کسی نے کہا تھا کوئی فرق نہیں، آیت تطہیر اور حدیث سد ابواب پکار پکار کی کہہ رہی بڑا فرق ہے۔ جن کے دروازے بند کر دیے جائیں وہ اور ہیں، جن کا دروازہ کھلا رکھا جائے۔ اب یہ دروازہ کھلا رکھ کے رب کائنات نے کائنات کو کیا بات سمجھائی؟ رب کائنات نے اس گھر اور گھر والوں کی طہارت کو دنیا کو سمجھایا کہ اس گھر میں رہنے والی ہستیاں اتنی طیب و طاہر اور اتنی پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں، یہ جب چاہیں جس حال میں چاہیں انہیں خانہ خدا میں آنے سے کوئی روک نہیں۔ صلوات پڑھ دو محمد والے محمد کی ذات سے بلند آواز۔ اس گھرانے کی ایک فرد امام زین العابدین علیہ السلام۔ کل عرض کیا تھا کہ چند صفات ایسی جن کی تجلی امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں سب سے زیادہ ہے، ان میں ایک صفت غلام آزاد کرنا۔
سب سے زیادہ غلام اور کنیزیں خرید کر آزاد کیے امام سجاد علیہ السلام۔ میں تو روایتی ذمہ داری سے پڑھ سکتا ہوں، 10,000 غلام اور کنیزیں امام سجاد علیہ السلام نے اپنے طول حیات میں خرید کر آزاد کی۔ انداز کیا ہوتا تھا؟ ماہ مبارک رمضان میں امام غلام خرید کرتے تھے، پھر 1 سال تک انہیں اپنے شریعت قدہ میں رکھتے، ان کی تربیت فرماتے، معارف قرآن سے معارف اسلام سے انہیں آشنا بناتے۔ 1 سال کی تعلیم و تربیت کے بعد انہیں رمضان میں پھر اگلا جب رمضان آتا تو راہ خدا میں آزاد کر دیتے اور تربیت کے لیے اور خرید لیتے۔ اور شاید جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے، ایک وقت میں 500 غلام۔ سعید ابن مسیب امام سجاد علیہ السلام کے بعض نے اس کو شاگردوں میں لکھا ہے، بعض نے لکھا ہے کہ امام کے زمانے کے جو چند لوگ فقہائے مدینہ شمار ہوتے تھے ان میں ایک یہ بھی ہے، سعید ابن مسیب۔ یہ اب گھبرا تو نہیں نہ رہے انشاءاللہ۔ سعید کہتا ہے کہ مدینہ میں خشک سالی تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، میں اطراف مدینہ میں نکلا تو ایک چھوٹی سی پہاڑی پر ایک سیاہ فام حبشی النسل شخص کو دیکھا جو بیٹھا دعا کر رہا ہے۔ میں قریب چلا گیا تو وہ باران رحمت کے لیے دعا کر رہا تھا۔ کہتا ہے کہ ابھی اس کے دعا والے ہاتھ نیچے نہیں آئے، آسمان پہ بادل نمودار ہو گئے اور فوراً اس کی دعا رب نے سن لی، ہم گھروں تک نہیں پہنچے، موسلا دھار بارش شروع ہو۔ میں بڑا حیران کہ یہ مستجاب الدعویٰ شخص کون ہو سکتا ہے۔ کہتا ہے جب امام سجاد علیہ السلام کے شریعت قدے میں وہ داخل ہوا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ امام سجاد علیہ السلام کا غلام ہے۔ سعید کہتا ہے میں آقا کی خدمت میں گیا اور میں نے عرض کیا آقا میں آپ کا ایک غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا سعید خریدنے کی کیا بات ہے، میں غلام تمہیں ہبہ کر دیتا ہوں۔ غلام حاضر کیے گئے، سعید ایک غلام کو دیکھ رہا ہے، فرزند رسول ان میں وہ غلام نہیں ہے میں جس کا خریدار ہوں۔ عرض کی آقا سارے غلام حاضر ہیں، صرف ایک غلام غیر حاضر ہے جو آپ کے جانوروں کی رکھوالی کرتا ہے، گوبر اٹھاتا ہے، پانی پلاتا ہے، چارہ ڈالتا ہے، وہ ایک غلام غیر حاضر ہے، باقی تو سارے غلام حاضر ہیں۔ امام نے فرمایا اس کو بھی حاضر کرو۔ جب وہ غلام سامنے آیا، سعید دیکھ کے کہتے ہیں فرزند رسول یہی وہ غلام ہے میں جس کا طلبگار ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا غلام سے کہ میں نے تجھے ہبہ کر دیا سعید کو، آج کے بعد تیرا آقا سعید ہے۔ یقین کیجئے جب یہ سنا نا تو رونے لگ گیا، رو کے کہتا ہے سعید سے تو نے کیوں مجھے میرے آقا سے جدا کیا؟ سعید کہتا ہے میں نے تجھے مستجاب الدعویٰ پایا ہے، میں نے تجھے صاحب کرامت پایا، میں نے دیکھا تو نے دعا کی، تیرے دعا رب نے فوراً مستجاب کی۔ رونے لگ گیا، کہتا یہ بات میرے اور میرے رب کے درمیان راز تھی۔ رو کے آسمان کی طرف رخ کر کے کہتا ہے پروردگار اگر میں نے فرزند رسول کی خدمت میں نہیں رہنا مجھے دنیا سے اٹھا دے۔ سعید کہتا ہے مجھے محسوس ہوا کہ یہ غلام میرے پاس آنے کو تیار نہیں ہے، میں واپس چلا گیا۔ سعید کہتا ہے زیادہ دیر نہ گزری، امام سجاد علیہ السلام کا قاصد آیا اور اس نے آ کے پیغام دیا سعید اپنے دوست کے جنازے میں شرکت کرنی ہے تو آ جا۔ یہ سستی کے غلام ایسے مستجاب الدعوات، اس آقا و مولا کی شان کیا ہو، اس امام کا مقام کیا ہو۔ اور دوستو ایک بات عرض کروں، دنیا کا ہر غلام آزادی چاہتا ہے سوائے آل محمد کے غلاموں سوائے آل محمد کے غلاموں کے۔ ایک غلام کا ذکر اور سن لو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے جب دعوت اسلام کے خطوط بھیجے مختلف سربراہان مملکت کو، نجاشی کو بھی آقا نے خط بھیجا، شاہ حبشہ کو۔ نجاشی نے سرکار کے خط کا بڑا احترام کیا، تخت سے اتر کے وہ خط لیا، بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا۔ جناب جعفر طیار کے ذریعے سے پھر وہ اسلام اس نے قبول بھی کیا، اور اس نے کہا تھا اپنی مملکت میں کہ جب تک سرکار دو عالم کا یہ خط ہماری ریاست میں رہے گا، ملت ہماری خیریت سے رہے گا۔ تو اس نے پھر سرکار کے خط کے جواب میں اس زمانے کی دو بحری کشتیاں، بیڑے اس نے قیمتی تحائف سے بھر کر بھیجے تھے سرکار دو عالم کے لیے۔ قیمتی لباس بھی تھے، اشیاء خرد و نوش بھی تھیں، قیمتی ہدایہ بھی تھے، کنیزیں بھی تھیں۔ اس میں اس کا بیٹا تھا ابو نیزر، لڑکپن کی عمر تھی اس کی، لڑکا تھا، ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھی سرکار کی خدمت کے لیے، نوکری کے لیے بھیجا۔ یہ ابو نیزر مدینہ میں نجاشی کا بیٹا سرکار دو عالم کی نوکری میں، خدمت میں رہا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا، دنیا سے پردہ فرمایا، تو رسول اللہ کے گھر میں جتنے غلام یا کنیزیں تھیں وہ مولا علی علیہ السلام کی سرپرستی میں آ گئے۔ یہ ابو نیزر بھی مولا علی علیہ السلام کی سرپرستی میں آ گیا۔ شاہ حبشہ کو اطلاع ہوئی، اس نے پھر بیٹے کو خط لکھا کہ بیٹا میں نے نبی کریم کی نوکری کے لیے تمہیں بھیجا تھا، اب سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے، تو واپس آ جا، حبشہ اور شہزادوں جیسی زندگی گزار۔ اللہ جانتا ہے یہ تاریخ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے جو تاریخ نے محفوظ کیا۔ باپ کو اس نے پھر جواب بھیجا، اور اس نے اس خط میں لکھا، بابا مجھے حبشہ کی شاہی سے علی کی غلامی زیادہ عزیز ہے۔ اور خط کا جملہ تھا، وَلَكِنْ لَا أُفَارِقُ عَلِيًّا، بابا میں علی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ابو نیزر مولا امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں رہا، اور مولا امیر علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے چشمے اپنے دست مبارک سے جو کھودے تھے، اور یمبو کا علاقہ، وہ یمبو اسی لیے وہ چشموں کا علاقہ، امیر المومنین علیہ السلام نے وہاں چشمے جاری کیے تھے، اور اس زمانے میں اس چیز کی قدر معلوم ہوتی تھی جب پانی نہیں ہوتا تھا۔ ایک چشمہ تاریخ میں امیر المومنین علیہ السلام نے ابو نیزر کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اس چشمے کا تذکرہ بھی کریں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ابو نیزر پھر امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں رہا، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد پھر مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں رہا، اور یہاں تک کہ کربلا میں فرزند رسول پر جان قربان کرنے کی سعادت ابو نیزر کو حاصل ہوئی، اور شہیدان کربلا میں ایک نام ابو نیزر کا۔ دنیا کا ہر غلام آزادی چاہتا ہے سوائے آل محمد کے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے۔ کریم اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جب قیامت کا دن آئے تو ہمیں بھی محمد و آل محمد کے غلاموں میں سے محشور فرمائے، اور محمد و آل محمد ہماری غلامی کو قبول فرما لے۔ اس سے بڑی کامیابی اور سعادت ہمارے لیے کوئی نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد اگلی جو صفت ہے جس کی تجلی امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں سب سے زیادہ ہے، وہ صفت دعا ہے۔ دعا، ہمارا مکتب دعا ہے، مذہب تشیع مذہب دعا ہے، اور اللہ جانتا ہے جیسی دعائیں، معصور دعائیں، منقول دعائیں
پیغمبر اور آل پیغمبر سے آل تشیع کے پاس ہے، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کسی مذہب میں نہیں۔ اور مومنین آپ جانتے ہیں کہ آئمہ علیہ السلام کی طرف سے شیعوں کے لیے میراث میں کچھ نہ کچھ ہر امام کی طرف سے امام نے اپنے شیعوں کے لیے چھوڑا ہے۔ ماشاءاللہ۔ امام سجاد علیہ السلام مثلا میں عرض کرتا ہوں، امام علی نقی علیہ السلام سے دو زیارات امام علی نقی علیہ السلام نے چھوڑی، ایک زیارت جامع کبیرہ، دوسری زیارت الغدیر، یہ امام علی نقی علیہ السلام۔ امام صادق علیہ السلام کی طرف سے تو الحمدللہ حدیث کا ذخیرہ آیا، اور امام صادق علیہ السلام نے تو اصول 400 چھوڑے، 400 اصول یعنی 400 شاگردوں نے امام صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام کے 400 شاگردوں نے ائمہ کی احادیث کو جو لکھا، اور وہ 400 کتابیں بنی، اور وہ اصول 400 کہلائے۔ جو ہمارے پاس اس وقت حدیث کی جتنی کتابیں ہیں کتب اربع جو کہلاتی ہیں، ان تمام احادیث کا، ان کتابوں کا ماخذ اور منبع وہی اصول 400 تھے جن سے وہ احادیث لے کے ان کتب اربع میں لکھی گئی۔ اور نہج البلاغہ امیر المومنین کی یادگار ٹھہرا، خطبہ فدق اور مہاجرین اور انصار کی عورتوں کے درمیان ایک خطبہ، یہ بھی پاک صلوات اللہ علیہ کی طرف سے میراث میں ٹھہرا۔ تو کسی کی طرف سے زیارت نامہ، کسی کی طرف سے خطبہ، کسی کی طرف سے کتاب، امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف سے تفسیر پہنچی، امام رضا علیہ السلام کی حدیث کا ذخیرہ اور عیون اخبار رضا علیہ السلام پہنچی۔ تو ہر امام کی طرف سے کچھ نہ کچھ میراث میں ملا۔ امام سجاد علیہ السلام کی طرف سے شیعوں کے لیے میراث میں 2 چیزیں امام نے چھوڑی، اور دونوں کتابیں ہیں، ایک کتاب ہے، ایک کتابچہ ہے۔ صحیفہ سجادیہ دنیا آشنا ہے الحمدللہ۔ ایک امام نے رسالہ چھوڑا، وہ رسالہ کہلاتا ہے رسالۃ الحقوق، چھوٹا سا ایک کتابچہ ہے، اس میں امام علیہ السلام نے حقوق بیان کیے ہیں۔ یہ مجھے نا ایمان سے یوں لگتا ہے کہ ہماری حالت اس پیاسے جیسی ہے جو ایک ٹھنڈے اور میٹھے اور خوشگوار چشمہ آب پر بیٹھا ہے اور ہے پیاسا، ہم اسی طرح پیاسے، خزانے معارف کے خزانے۔ اب آپ اندازہ کریں اس علمی دور میں ایک شیعہ کو یہ علم ہی نہیں کہ صحیفہ سجادیہ بھی کوئی کتاب ہے، اور اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ کس کی کتاب ہے، اور ایک شیعہ امام سجاد کو یہ پتہ نہ ہو کہ امام نے ایک رسالۃ الحقوق بھی چھوڑا ہے۔ ہمیشہ سے ہم سنتے آئے ہیں کہ حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ امام سجاد علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ حقوق 3 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ حقوق اللہ ہے، کچھ حقوق العباد ہے، کچھ حقوق النفس ہیں۔ انسان کا جو وجود ہے، یہ جو میرا جسم ہے، میرا بدن ہے، امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا تیرے اعضائے بدن کے بھی تجھ پر کچھ حق ہے۔ اس رسالۃ الحقوق میں امام نے فرمایا تیری آنکھوں کا بھی ایک حق ہے، تیرے کانوں کا بھی ایک حق ہے، تیری زبان کا بھی ایک حق ہے، تیرے ہاتھوں کا بھی ایک حق ہے، تیرے پاؤں کا بھی ایک حق ہے، تیرے شکم کا بھی ایک حق ہے، تیری صحت کا بھی ایک حق ہے، تیری جوانی کا بھی ایک حق ہے۔ اور دوستو علم کا مرحلہ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے، عمل کا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے۔ علم ہوتا ہے تو عمل آتا ہے، علم نہیں آئے گا تو عمل کہاں سے آئے گا؟ بخدا قسم قوم میں نہ جذبے کی کمی ہے، نہ حوصلے کی، علم کی کمی، علم کی کمی۔ جس دن یہ کمی دور ہو جائے گی نا بخدا، پھر اب بھی الحمدللہ اس قوم جیسی کوئی قوم نہیں۔ صرف بات اتنی ہے کہ ممبر جب تک ذمہ دار لوگ نہیں آئیں گے اس وقت ہمارے اندر کوئی بہتری نہیں آئے گی۔
یہ دو چیزیں امام نے چھوڑی۔ امام سجاد علیہ السلام نے دعاؤں کے انداز میں، اچھا پھر دو چیزیں ہیں، دعائیں بھی ہیں، مناجات بھی ہیں۔ مناجات 15 مناجات ہیں، مناجات الطائبین، مناجات اور کیا مستغفرین، اور مناجات اور دعا میں فرق کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے سارے حضرات۔ مناجات نجوہ سے ہے، سرگوشی، جس کا سب سے جو مناسب ترین ترجمہ ہے وہ سرگوشی، راز نیاز، آہستہ آہستہ کسی سے بات کرنا۔ دعا کہتے ہیں پکارنا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب چیل حدیث، میں التماس کروں گا، انتہائی خوبصورت کتاب، یقین کریں آپ وہ کتاب پڑھ لیں گے نا تو آپ یوں سمجھیں گے کہ میں معراج پہ پہنچ گیا ہوں۔ اردو میں ترجمہ ہوا، بہترین 40 احادیث کی تشریح کی ہے، توضیح فرمائی ہے۔ بہت ساری چیل حدیث نامی کتابیں ہیں اور بے شمار علماء نے 40 احادیث کی شرح کی ہے، اور شاید اس کے پس منظر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے، من حفظ من امت 40 حدیثا ینتفع بها الناس بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا عالما۔ نبی کریم نے فرمایا جو شخص میری امت میں سے میری 40 احادیث کو حفظ کر لے، ایسی 40 احادیث جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، فائدہ پہنچے، لوگ فیض اٹھائیں، 40 احادیث حفظ کرنے والے کو اللہ قیامت کے دن عالم اور فقیہ مشہور فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں یہ ایک حدیث ذکر کی ہے امام باقر علیہ السلام۔ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی 5ویں امام سے، یا رب ابعید انت فانادیک اقریب انت فاناجیک، اے میرے رب کیا تو دور ہے کہ میں تجھے بلند آواز سے پکاروں، یا تو قریب ہے کہ میں تجھ سے سرگوشی کروں، نجوہ کروں، راز نیاز کروں۔ پوچھا فرزند رسول کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی ذات قریب ہے یا بعید ہے؟ فرمایا کیوں نہیں جانتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جانتے تھے، لیکن بندگان خدا کو ایک بات سمجھانا چاہتے تھے، اور وہ بات یہ تھی، موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ اے میرے رب، اگر میں تیری ذات کی طرف دیکھوں تو مجھ سے بہت قریب ہے، لیکن جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں تجھ سے بہت دور ہوں۔ اے میرے رب اب بتا تجھے پکارنے میں تیری حالت کا لحاظ کروں یا اپنی حالت کا لحاظ کروں؟ تو قریب ہے لیکن میں تجھ سے دور، دعا کروں یا نجوہ؟ ارشاد پروردگار ہوا یا موسیٰ انا جلیس من ذکرنی، موسیٰ میں تو اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، میں تو اس کے پہلو میں ہوتا ہوں جو بھی مجھے یاد کرتا ہے، جو بھی مجھے یاد کرتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام دعائیں بھی ہیں، مناجات بھی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد، یہ اس زمانے کی بات ہے، اموی دور اقتدار، جی دعاؤں کے انداز میں امام سجاد علیہ السلام نے اصول دین کی تبلیغ بھی فرمائی، فروع دین کی تبلیغ، معارف توحید کو بیان کیا، عظمت رسالت کو بیان کیا، عظمت اہل بیت کو بیان کیا۔ امام نے فرائض اور واجبات جسے ہم فروع دین کہتے ہیں ان کی اہمیت کو بھی دعاؤں کے انداز میں بیان فرمایا، ولایت و امامت کا دفاع کیا، غاصب اور ظالم حکمرانوں پر لعنت کی گئی اسی دعاؤں کے انداز میں، اور کربلا کی اس تحریک کو امام سجاد نے زندہ باد بنایا، پیغام کربلا اور پیغام عاشورہ کو زندہ رکھا،
اس تحریک کو زندہ کیا، زندگی عطا کی امام سجاد علیہ السلام نے، اس کے لیے گریہ کو اختیار کیا۔ دوسرا کام کیا کہ امام سجاد علیہ السلام نے مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے سب سے پہلے خاک کربلا پر سجدہ کرنے کا پہلے خود امام نے طریقہ اختیار کیا، پھر اپنے شیعوں کو بھی خاک کربلا پر سجدہ کرنے کو حکم دیا۔ یعنی امام کی یہ تحریک دیکھیے کہ امام سجاد علیہ السلام نے تربت سید الشہداء پر سجدہ کرنے کا حکم دے کر ہر مومن نمازی کو ہر نماز میں مولا حسین کو یاد کرنے کا اور کربلا کو یاد کرنے کا انتظام کر، ہر نماز میں یہ عاشورہ زندہ رہے، یہ کربلا زندہ، بیٹھ جاؤ۔ سید امام سجاد علیہ السلام ایک زرد رنگ کا ریشمی ایک تھیلی بنائی، کپڑا، جس میں تربت سید الشہداء محفوظ کی ہوئی تھی، اور جب امام علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو اس کو مصلی پر بچھا لیتے تھے اور اس پر سجدہ ادا کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام امام نے کیا فرمایا؟ مومن کی شیعہ علی کی 5 نشانیاں ہیں۔ کتنی؟ 5 نشانیاں۔ پہلی 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ وہ 51 رکعت کیسے بنتی ہے؟ روزانہ کے فرائض بھی، نوافل بھی، نماز شب ملا کے 51 رکعت نمازی ہو، اور اتنا پکا نمازی ہو، خدا ہمیں توفیق دے۔ نوافل نہ بھی پڑھ سکے تو فریضہ انسان کا قضا نہ ہو، ورنہ نوافل کہا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے پڑھو گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو اس پہ عقاب نہیں ہوگا، لیکن فریضہ قضا نہ ہو۔ لیکن شیعہ علی کی پہچان ہے۔ دوسری علامت امام نے فرمایا جب نماز پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھے۔ تیسری نشانی مومن کی یہ ہے کہ وہ خاک کربلا پر سجدہ کرے۔ اچھا، بعض لوگوں نے میں نے دیکھا ہے نمازی تو ہیں لیکن شاید وہ پتہ نہیں مرضی کا دین ہے یا کیا ہے، اس بات کو بھی اہمیت نہیں دیتے کہ سجدے گاہ رکھنی ہے، اسی طرح جائے نماز پہ یا قالین پہ یا دری پہ پڑھ رہے ہیں نماز۔ بھائی تم مومن ہو، جب نماز پڑھنی ہے تو تمہیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے، خاک کربلا ساتھ ہونی چاہیے۔ تربت سید الشہداء، چلو تربت سید الشہداء نہیں تو کم از کم وہ چیز تو حاصل کر لو نا جس پہ سجدہ جائز ہو، کاغذ رکھ لو، پتھر رکھ لو، لکڑی رکھ لو، کوئی ایسی چیز رکھ لو۔ تربت سید الشہداء سب سے لطف لوگے۔ مرحوم مجلسی نے بہار میں ذکر کیا امام صادق علیہ السلام سے اس حدیث کو، السجود علی تربت الحسین یتم الصلاۃ وان کانت ناقصۃ۔ صادق آل محمد نے فرمایا خاک کربلا پر سجدہ کرنا ناقص نماز کو بھی کامل بنا دیتا ہے، ناقص نماز کو بھی کامل کر دیتا ہے۔ تربت سید الشہداء۔ اگلی حدیث سننا، عبادات جو محل اجابت ہے، یعنی رب کریم کی بارگاہ میں جہاں عبادات پہنچتی ہیں، قبول ہوتی ہیں، وہاں فرماتے ہیں ہر نماز محل اجابت تک تھوڑی پہنچتی ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کے جو اپنے حجابات ہیں، کوئی پہلے حجاب سے ٹکرا گئی، کوئی دوسرے سے ٹکرا گئی، کوئی تیسرے سے ٹکرا گئی، لیکن ذمہ داری سے بڑی معتبر حدیث ہے، فرمایا جس نماز میں پیشانی تم تربت سید الشہداء پر رکھتے ہو، خاک کربلا پر سجدہ کرتے ہو، تمام حجابات راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ نماز محل اجابت تک پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ برائے خوشنود یہ سید الشہداء بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اور امام سجاد علیہ السلام نے یہ جو تہذیب چھوڑی ہمارے لیے، خاک کربلا پر سجدہ کرو، افضل ترین سجدہ خاک کربلا پر سجدہ ہے، اس کے پس منظر میں یہ بات ہے اللہ کی عبادت کرو، رب کے سجدے کرو، لیکن شہیدان کربلا کے احسان کو فراموش نہ کرنا۔ اگر کربلا والوں کی یہ قربانی نہ ہوتی، یہ نمازیں کہاں نصیب ہوتی تھیں، یہ سجدے کہاں نصیب ہوتے تھیں۔
یہ مسجدیں کہاں آباد ہوتی؟ یزیدیت گھر گھر میں ہوتی، اسلام محمدی گھر گھر میں نہ ہوتی۔ تو یہ امام علیہ السلام تربت سید و شہداء 51 رکعت نماز بسم اللہ بلند آواز سے ہر سورت سے پہلے، اور خاک کربلا پر سجدہ، التختم بالیمین، چوتھی نشانی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی۔ لوہا مکروہ ہے، سونا حرام ہے، چاندی کی انگوٹھی دائیں ہاتھ میں مرد کے لیے، عورت جتنا چاہے سونا پہنے، مرد کے لیے سونا پہننا حرام بھی ہے، اور سونا پہن کے نماز باطل ہے۔ سونے کی کوئی چیز بھی، انگوٹھی ہو، کوئی لاکٹ ہو، کوئی چیز باطل ہے۔ جوان بیٹھے ہو ناراض نہ ہونے کی بات کرنے لگے۔ آج کل میں دیکھتا ہوں عجیب ہمارا ماحول ہوتا جاتا ہے، بڑا دھاگوں پہ زور بڑھا رہا ہے، ڈوری، ہاں جی، لال، سبز، کالے، پیلے، نیلے۔ وہ یار وہ علامتیں اختیار کرو جو آل محمد نے شیعوں کی بیان فرمائی، یہ اپنی طرف سے علامتیں مت بناؤ، آل محمد کی بیان کردہ علامتیں اختیار کرو۔ ان میں علامت ہے شیعہ علی کی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے۔ صلوات پڑھ دو اور 5ویں زیارت اربعین، 20 سفر چہلم سید الشہداء، کربلا کی زیارت اللہ ہر مومن کو نصیب کرے، اور بار بار نصیب کرے، اور ہر سال نصیب کرے۔ اس سال میں بڑی عجیب سی خبریں آ رہی ہیں آپ سب کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ جو عراق کے امن کو برباد کر رہے ہیں، خدا انہیں برباد کرے، اور اس کے پیچھے جتنے بھی ہاتھ ہیں خدا ان سب کو آخرت کے عذاب سے پہلے سے دنیا میں معذب فرمائے، ذلیل و رسوا کرے، اور تمام حسینیوں کی، تمام مولا حسین علیہ السلام کے عزاداروں کی اور خدمتگاروں کی مالک حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی پوری دنیا سے زائرین جا رہے ہیں اور جو ارادہ رکھتے ہیں خداوند عالم ان کے سفر کو بے خطر فرمائے، اور پروردگار اس زیارت کو معرفت والی زیارت قرار دے۔ تو دوستو بات 2 منٹ اضافی لے لوں آپ سے، بس ایک بات، یہ امام سجاد علیہ السلام نے 2 چیزیں چھوڑی۔ مجھے آیت اللہ فاطمی نیا کا جملہ یاد ہے، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ آج اگر کسی جگہ پر دنیا میں، پاکستان میں، ایران میں، عراق میں، آپ کو بتایا جائے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ اصل پیراہن، وہ لباس، وہ اصل امامہ مولا سجاد علیہ السلام کا جو واقعہ امام اپنے سر پر رکھتے تھے وہ موجود ہے، کیا کوئی شیعہ ایسا ہوگا جو اس لباس امامے کی زیارت نہ کرنا چاہے؟ بولیے ذرا، دیکھنا نہ چاہے، بوسہ نہ دینا چاہے، اس کو مس نہ کرنا چاہے، آنکھوں سے نہ لگانا چاہے، بلکہ انسان شرف سمجھے گا، انسان خواہش کرے گا کہ کاش یار اس امامے کا ایک دھاگا مجھے مل جائے۔ بولیے، بلکہ میں تو اس سے بڑھ کے ایک بات کہتا ہوں، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے نا کہ وہ جو ظالموں نے زنجیر امام کو پہنائے تھے وہ اصل زنجیر موجود ہیں، کائنات کا ہر شیعہ ان زنجیروں کی بھی زیارت کرے گا۔ نسبت امام سے۔ میرے دوستو، اگر امام علیہ السلام کی دستار مبارک، امامہ، امام کا پیراہن، امام کا کرتا ہم تک نہ پہنچا، امام کا صحیفہ سجادیہ تو پہنچا۔ کیا بات، کیا اچھی بات۔ وہ صحیفہ سجادیہ جو دعاؤں کا خزانہ اور معارف کا خزانہ، وہ تو ہماری دسترس میں ہے، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ایک کثیر تعداد ہوگی شیعوں کی جنہیں صحیفہ سجادیہ کا بھی پتہ نہیں ہوگا، جن کے گھر میں صحیفہ سجادیہ بھی نہیں ہوگا، جنہیں رسالت الحقوق کا بھی پتہ نہیں ہوگا، جن گھروں میں نہج البلاغہ بھی نہیں ہوگا، جن گھروں میں ائمہ کی یہ میراث نہیں ہوگی، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وہ صحیفہ سجادیہ جسے زبور آل محمد کہا گیا، جسے انجیل اہل بیت کہا گیا، جسے اخت القرآن کہا گیا، اور جامعہ ازہر مصر کے علماء کے
جو مقالات ہیں جو مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے ترجمہ کیا ہے صحیفہ سجادیہ کا، اس کے شروع میں جامع ازہر کے علماء کے وہ تعریفی مقالات موجود ہیں، ان کو پڑھ لینا۔ جامع ازہر کے علماء کہتے ہیں اس صحیفہ کی عظمت کسی آسمانی صحیفے سے کم نہیں ہے، اور جامع ازہر کا جو وہ وائس چانسلر تھا اس کا بیان ہے، شاید غالباً آغا برالجردی کے زمانے میں وہ ایک نسخہ صحیفہ سجادیہ کا وہاں بھیجا گیا تھا، انہیں شکریہ کا خط بھی لکھا اور اس نے افسوس کیا کہ افسوس کہ اہل سنت ایسے صحیفے سے محروم رہے اور ہم اتنی مدت کے بعد اس صحیفے سے آشنا ہوئے، لیکن ہم تو محروم ہیں۔ یہ جو ائمہ کی دعائیں ہیں نا، یہ جو دعائیں، یہ دعا کے انداز میں علوم و معارف کے خزانے لٹائے۔ آپ دعائے عرفہ مولا حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کو پڑھو، آپ آقا امیر المومنین کی رہبر معظم کا انٹرویو آن دی ریکارڈ موجود ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے امام خمینی سے پوچھا تھا کہ یہ جو انقلاب ایران اتنا بڑا ایک 2500 سالہ شہنشاہت کو اکھاڑ کے پھینک دینا، جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑا کے رکھ دینا، اتنی بڑی کامیابی آپ کن چیزوں کا مرہون منت سمجھتے ہیں؟ امام خمینی نے فرمایا 2 دعاؤں کا مرہون منت سمجھتا ہوں، ایک دعائے کمیل، ایک مناجات شعبانیہ، یہ دونوں مولا علی علیہ السلام کی دعائیں، دونوں دعائیں مولا علی علیہ السلام۔ میں بڑا عرصہ ہو گیا میرپور میں پڑھ رہا تھا، تو وہاں ایک فزکس کے پروفیسر تھے، انہوں نے مجھے بات بتائی، یہ اب شاید 10-15 سال تو ہو گئے ہیں، جب یہاں پنج سڑکی میں پڑھتا تھا تو رات وہاں پھر پڑھتا تھا جا کے، وہ مجھے بتانے لگے کہ شاید 100 سال ہوا ہے، آپ حضرات چونکہ ان علوم سے بہتر آشنا ہیں، بہتر جانتے ہیں، 100 سال ہوا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سے یہ نظریہ قائم ہوا اور سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ روشنی وزن رکھتی ہے، روشنی کا بھی وزن ہے، یہ 100 سال ہوا یہ چیز ثابت ہوئی سائنسدانوں کے نزدیک۔ لیکن آپ امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا کے میں چند جملے سناتا ہوں، اس دعا میں امام کے جملے سبحانک تعلم وزن النور والظلمات، معبود تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے جو روشنی کا وزن بھی جانتی ہے، جو تاریکی کا وزن بھی جانتی ہے۔ سبحانک تعلم وزن الفے والہوا، مالک تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے جو سائے کا وزن بھی جانتی ہے، جو ہوا کا وزن بھی جانتی ہے۔ سبحانک تعلم وزن الارضین والسماوات، جو آسمانوں کے وزن بھی جانتی ہے، جو زمینوں کے وزن بھی۔ دعاؤں کی شکل میں عقائد کا تحفظ، علوم و معارف کے خزانے لٹائے، اخلاقی تربیت کی دعاؤں کے انداز، لہٰذا آپ سارے احباب، اللہ سب کو توفیق دے، صحیفہ سجادیہ بھی ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر روز ایک دعا پڑھ دیں۔ یہ جو عملیات کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں نا، یہ چلہ لوگ جو کرتے ہیں، پیری مریدی والی جو دنیا ہے، ان کی ایک اصطلاح ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک مرشد کی اجازت نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ عمل جو ہے نا وہ اپنا اثر نہیں دکھاتا ہے نا، کہ مرشد کی اجازت بڑی ضروری ہے۔ ایک اہل علم نے فرمایا ائمہ علیہ السلام سے جتنی دعائیں منقول ہیں اور جن کے پڑھنے کا ائمہ نے حکم دیا ہے، یہ در حقیقت امام نے اجازت دی ہے، پڑھو، امام کی اجازت ہے، وہ دعا اپنا اثر ضرور دکھائے۔ جی جو دعائیں اجازت نہیں دیتے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو ائمہ نے اجازت دی دعاؤں کو ان کو پڑھتے ہیں۔ صلوات پڑھ دو سارے حضرات۔ تو انشاءاللہ وعدہ رہا صحیفہ سجادیہ خریدیں گے، پڑھیں گے، ہر روز ایک دعا، آدھا صفحہ، اور پھر آپ انشاءاللہ دیکھیں گے، یقین کریں کہ دل گواہی دینے لگتا ہے کہ اس انداز میں جب رب سے مانگا جائے گا اور اللہ کریم کو پکارا جائے گا تو یقیناً وہ دعا مستجاب ہوگی۔ اور اس میں دوسری تاثیر کی وجہ یہ ہے
کہ یہ وہ لفظ ہیں جو امام معصوم کی زبان سے نکلے ہیں، اور یہ دیکھیے کیا رب کریم نے ہمارا مقدر بنا دیا کہ جو لفظ آئمہ کی زبان پر تھے وہ ہم گناہگاروں کی زبان پر بھی آئے۔ انہی لفظوں کے ساتھ تم بھی رب کو پکارو جن لفظوں کے ساتھ امام رب کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دو چار جملے ذکر مصیبت کے۔ 11 محرم کو چند ظلم بڑے عجیب ہوئے۔ پہلا ظلم تو یہ ہوا نبی زادیوں کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے گئے۔ عزادارو میرے لیے یہ جملہ پڑھ لینا آسان ہے، تمہارے لیے سن لینا آسان ہے۔ بے پالان اونٹ بدترین سواری اونٹ کی جس پہ پالان و محمل نہ ہو۔ میرے لیے پڑھ لینا آسان، تمہارے لیے سن لینا آسان، اس لیے کہ نہ میری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئے، نہ تیری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار۔ ایک تاریخی حقیقت سنو گے، حضرت ابو ذر مرد تھے، صحابی رسول تھے۔ حاکم شام نے بے پالان اونٹ پہ سوار کر کے حضرت ابو ذر کو شام سے مدینے بھیجا تھا۔ اللہ جانتا ہے، تاریخ کہتی جب ابو ذر مدینے پہنچے تھے تو رانوں سے گوشت غائب تھا، ابو ذر کی ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ انسان تصور کرتا ہے تو دل تڑپتا ہے، کجا لیو بطول کی نفیس بیٹیاں اور کجا بے پالان اونٹوں کی سواری۔ میری آقا زادی نے جناب فضہ نے سب بیویوں بچوں کو سوار کیا، آخر میں رہ گئیں 2 بیویاں۔ جناب فضہ عرض کرتی آقا زادی آئیے میں آپ کو سوار کراتی ہوں۔ میری آقا زادی نے فرمایا اماں فضہ تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ، آج تو سوار نہ کر، آج میں تمہیں سوار کراتی ہوں۔ ہو گئی جناب فضہ بھی سوار، کربل کے بن میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی، نظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی۔ جب کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا، ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا، ایک جملہ فرمایا عباس اٹھ زینب کو سوار کرا۔ مدینے سے کربلا تک مجھے سوار کراتا رہا، آج زینب کو سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ یہ جملے سنے تیرے بیمار امام نے سید الساجدین آگے بڑھے، عرض کی بھوبی اماں کون رہ گیا سوار کرانے والا، کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ جو مدینے سے کربلا تک سوار کراتا رہا وہ فرات کے کنارے بازو بٹوا کے سو۔ عرض کی بھوبی اماں میں گھٹنے زمین پر ٹیکتا ہوں، آپ میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو۔ بیمار کربلا نے گھٹنے زمین پر ٹیکے، میری آقا زادی بیمار بھتیجے کی پشت کا سہارا لے کے سوار ہو گئی۔ ظالموں نے اونٹوں کو اٹھایا، ایک خاکستری رنگ کا اونٹ تھا جو ہر اونٹ کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے اپنی بولی میں کچھ کہتا تھا۔ جب یہ اونٹ بولتا تھا تو باقی اونٹ روتے تھے۔ میری آقا زادی نے جب یہ منظر دیکھا سید سجاد سے پوچھا بیٹا تو امام وقت ہے، جانوروں کی زبان جانتا ہے، مجھے بتا تو صحیح یہ اونٹ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں اور یہ اونٹ رو کیوں رہے ہیں؟ سید سجاد عرض کرتے ہیں پھوپھی اماں یہ جانور ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں، آرام سے چلنا، احتیاط سے چلنا، تمہاری پشت پر عام قیدی نہیں، یہ علی و بطول کی بیٹیاں، یہ محمد کی نوازیاں، انہیں نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا، آرام سے چلنا، علی کی بیٹیوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ عزادارو یہ پہلا ظلم۔ دوسرا ظلم یہ ہوا شہیدان کربلا کے سر تن سے جدا کیے گئے اور سر کاٹنے کے بعد نیزوں پہ سوار کیے گئے۔ عزادارو جو سر نیزوں پہ سوار ہوئے وہ نیزے کی نوک پر یوں نہیں رکھا گیا، سر نیچے رکھا گیا پھر نیزہ مارا، اور تمام شہیدوں کے سر نیزوں پر چڑھائے گئے سوائے ایک سر کے، اور جانتے وہ سر ام البنین کے لال عباس کا سر، یہ ایک سر ہے مولا عباس کا جو نوکے نیزہ پہ سوار نہیں ہوا، جس کو ایک کپڑے میں باندھ کے گھوڑے کی گردن سے لٹکایا۔ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اسی کیفیت میں لے جایا گیا۔
عزادارو سنو گے کہ مولا عباس علیہ السلام کا سر مبارک نوک نیزہ پہ سوار کیوں نہیں ہوا؟ آپ نے علماء و ذاکرین سے سنا ہے، وہ عقیدت کی بنیاد پر ایک جملہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں مولا عباس علیہ السلام کا سر نوک نیزہ پر نہیں ٹکتا تھا، اس لیے کہ بہنوں کے ننگے سر نظر آتے تھے، رسول زادیوں کے برہنہ سر نظر آتے تھے، آقا عباس کی غیرت برداشت نہیں کرتی تھی۔ عزادارو یہ عقیدت کی وجہ سے پڑھتے ہیں، لیکن بخدا وجہ یہ نہیں تھی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر مولا عباس علیہ السلام نبی زادیوں کے ننگے سر نہیں دیکھ سکتے تھے، کیا مولا عباس کے باقی بھائی دیکھ سکتے تھے؟ کیا جناب علی اکبر، جناب قاسم، مونو محمد دیکھ سکتے تھے؟ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وجہ یہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ جب عاشور کے دن پانی لینے گئے تھے اور ابن سعد ملعون نے کہا تھا کہ یہ پانی حسین کے خیموں تک نہ پہنچنے پائے، آقا عباس کے بازو کٹ گئے تھے، 4000 تیر انداز تھا۔ عزادارو یہ میری تحقیق ہے اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، مولا عباس کی شہادت اتنی مظلومانہ شہادت ہے، کما حقو نہ مقتل نگاروں نے لکھی نہ کسی ذاکر وائز نے پڑھی۔ صرف سوچنے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ غور کیجئے گا، 4000 تیر انداز ہوں اور ان کا نشانہ ایک عباس۔ کیا کیفیت ہو گئی مولا عباس علیہ السلام کی؟ بدن میں تیر پیوست تھے، بازو کٹ گئے تھے، دائیں آنکھ میں ایک تیر پیوست ہوا، آقا عباس نے زور زور سے سر کو جھٹکا دیا تاکہ تیر نکل جائے، لیکن جھٹکا دینے سے تیر نہیں نکلا۔ آقا عباس نے کیا کیا؟ گھوڑے کی زین پر جھکے، اپنے زانوں بلند کیے تاکہ 2 زانوں کے درمیان پکڑ کے تیر نکل جائے۔ گھوڑے کی زین پر جھکنا تھا، ایک شکی نے اتنا وزنی گرز مارا سر اقدس پر، آقا عباس کا سر مبارک کچلا گیا تھا، آقا عباس کا سر کے حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، مولا عباس کا سر نوک نیزہ پر سواری کے قابل نہیں بچا تھا، اس لیے کپڑے میں باندھ کے گھوڑے کی گردن سے لٹکایا گیا یہ سر، اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اسی کیفیت میں لے جایا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ میں نے بڑی زحمت دے لی، بس ایک روایت کی تکلیف اور ہے۔ یہ سر جب کوفہ پہنچے، کوفہ سے جب رسول زادیوں کا قافلہ شام کے لیے روانہ ہوا، یزیدیوں کی نگاہ میں آل محمد کے گھرانے کے 16 سر، جو ان کی نگاہ میں بڑے قیمتی سر تھے اور جن سروں پر یزید سے بڑے انعام کی توقع تھی، ان 16 سروں کے لیے ایک لکڑی کا صندوق بنوایا گیا۔ یزیدی کرتے کیا تھے؟ جب بستیوں سے شہروں سے قافلہ گزرتا تھا، ان سروں کو نیزوں پر سوار کر لیتے تھے تاکہ لوگ تماشا دیکھیں، لیکن جہاں رات کو قیام کرتے تھے وہ 16 سر نیزے سے اتار کے صندوق میں بند کر کے رکھتے تھے تاکہ آل محمد کے چاہنے والے ہم پر حملہ کر کے یہ سر ہم سے چھین نہ لیں۔ اسی کیفیت میں سفر طے ہو رہا تھا، ایک ایک یزیدی کے پاس ایک ایک سر تھا، جس کی حفاظت پر وہ مامور تھا، جس ملعون کے پاس مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا۔ وہ کہتا جب قافلہ حلب کی طرف چلا تو راستے میں کوئی منزل نہ آئی، اس دن ہمیں دگنا سفر کرنا پڑا، 2 برابر سفر کرنے کے بعد ایک منزل آئی، اس منزل پر ہم رکے۔ کہتے اس دن ہم اتنے تھک گئے تھے گویا ہمارے بدن سے جان نکل گئی ہو، ہم سواریوں سے اترے، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، جو شکی گھوڑوں پر سوار تھے وہ اتنے تھک گئے تھے، جو بے پالان اونٹوں پر سوار تھے، جو رسن بستہ بیبیاں تھیں ان پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہوگی۔ 2 منزلوں کے بعد جا کہتے ہم جب رکے، ہمارے لیے دسترخوان لگا، ہر کسی نے کھانا کھایا۔ کہتے اس دن ہمارے اندر اتنی ہمت نہ رہی کہ ان 16 سروں کو نیزوں سے اتاریں، پھر صندوق میں بند کر کے تالا لگا کے رکھیں۔ ہر کسی نے نیزہ اپنے پہلو میں لٹایا اور ہم سو گئے بے ہوش ہو کے۔ کہتا ہے آدھی رات کو میری آنکھ کھلی، چاندنی رات تھی، میں نے اٹھ کے سپاہیوں کا بھی جائزہ لیا، میں نے قیدیوں کا بھی جائزہ لیا۔ کہتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں، چاند کی روشنی میں حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ آہستہ آہستہ میری جانب آ رہی ہے۔ شکی کہتا ہے میں ساری بات سمجھ گیا کہ آج اس بچی کو یہ علم ہے کہ میرے بابا کا سر صندوق میں بند نہیں ہے، یقیناً بچی بابا سے ملنا چاہتی تھی۔
لیکن جب بچی نے مجھے دیکھا بچی کے قدم رک گئے، بچی سہم گئی، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ بچی آج کرنا کیا چاہتی ہے۔ کہتا ہے میں زمین پہ لیٹ گیا، اپنی آنکھیں میں نے کھلی رکھی، بچی کو جب تسلی ہوگی میں سو گیا، بچی نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے، بچی نے میرے قریب آ کے بابا کے سر کو بڑے آرام سے نیزے سے اتارا، بیٹی نے باپ کے سر کو گود میں رکھا، آہستہ آہستہ ہچکیاں لے کے رو رہی تھی۔ کہتا میں دیکھ رہا تھا بیٹی نے باپ کے رخسار چومنا شروع کیا۔ شقی کہتا ہے میں اس وقت تڑپ گیا جب میں نے یہ دیکھا کہ بیٹی باپ کے رخسار چوم رہی ہے اور مولا حسین کے لب متحرک تھے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا حسین بیٹی کا رخسار چوم رہے تھے۔ عزاداروں جن کی بیٹیاں ہیں، بیٹیاں آپ سے ملنے آتی ہوں گی، آپ بیٹیوں سے ملنے جاتے ہو گے، خدا کی قسم کوئی بیٹی باپ سے ایسے نہ ملی جیسے جناب سکینہ بابا سے ملی۔ بچی باپ کے رخسار چوم رہی ہے، باپ بیٹی کے رخسار چوم رہے ہیں۔ شقی کہتا ہے شقاوت مجھ پر غالب آئی، میں اٹھا یوں اپنا ہاتھ بلند کیا، بچی نے جلدی سے بابا کا سر زمین پہ رکھ دیا، کہتی تھی ظالم مجھے نہ مار، میں سر لینے نہیں، میں تو بابا سے ملنے آئی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع